تھک گیا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، اب جانے کو دل کرتا، تھک گیا ہوں، خوف دل سے نہیں جاتا ہے، حالانکہ بہت امید دلائی گئی ہے، نہ ہونے والی دنیا میں باتیں مجھ کو اس کا بھی ضمانت دی گئی ہے، ان کی زبان سے جو نکل جائے وہ حق ہوتا، پھر بھی ڈر رہتا، پھر بھی ڈر رہتا، میں کیا کروں کہ وہ نعمت عظمیٰ ہے، میں کیسے ان کے نظروں میں 24 گھنٹے رہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، اور جو میری نظر میں آتا ہے وہ اس کو بھی اپنی نظر میں لے لیتا ہے، اس کو بھی اپنی نظر میں لے لیتا ہے، اس کے ساتھ عجائبات معجزات ہوتے ہیں، اس کا یقین بن جاتا ہے یہ شیخ ہے، بطن یہ شیخ نہیں ہے، شیخ کے اندر کوئی اور ہے، شیخ کے اندر کوئی اور ہے، اس پاک ذات نے شیخ کو نوازا ہے کہ ہم کسی کا کام کریں گے تیری وجہ سے کریں گے، بتاؤ اس لائق نہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں تھک گیا ہوں، میں خدا کی قسم تھک گیا ہوں، یہ چیز تھکاتی ہے، نعمت مانگنے سے انسان مانگتا ہے، وہ ڈر ہوتا ہے ملے نہ ملے، جب مل جائے تو ڈر بڑھ جاتا ہے، کیوں بڑھ جاتا ہے کہ نعمت ہاتھ سے نہ جائے، اور آقا جی جیسی نعمت ہاتھ سے جائے اس سے بڑا بدبخت کون ہے، اللہ کرے کہ نعمت آپ کے ہمارے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے یا آ گئی ہے تو خدا کرے ہمارے تمہارے ہاتھ سے نہ جائے، میں اس میں اللہ کی قسم بہت پریشان رہتا ہوں، نہ چین سے سوتا ہوں، نہ چین سے کھاتا ہوں، اوپر سے ہنستا ہوں، اندر سے میری ہنسی ختم ہو گئی ہے، ہنسی کبھی آتی ہے لیکن پھر جیسے ٹک ٹک رہتی ہے، اور یہ ٹک ٹک میرا خیال رحمت ہے، کیونکہ نبی کریم فرماتے من خاف ادلج، جو ڈرتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اس لیے تو میں جب یہاں آتا ہوں میں قسم شیخ بن کے نہیں آتا ہوں، میں اپنی شیخی کی وجہ سے نہیں آتا ہوں، آپ سے ایک میرا مطالبہ رہتا ہے، ہماری تمہاری موافقت ہونی چاہیے آقا جی کے ساتھ ہر چیز میں، زمانہ بدلے کچھ ہو جائے دنیا میں، ہمیں ان سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ان سے موافقت ہونی چاہیے، ان کی مرضی پہ چلنا چاہیے، بس یہ میں پیغام آپ کو دیتا ہوں، اور نیت اچھی رکھتا ہوں، اس نیت کی وجہ سے ایک واقعہ یاد آیا، آقا جی نے کہا جھوٹ سچ اللہ جانے، جس میں یہ کہا تمہاری حرص نبیوں کی حرص ہے، تمہاری حرص نبیوں کی، اس جھوٹ سچ کو خدا جانے، جھوٹ ہے سچ ہے، میں تحقیق نہ تم کرو تحقیق، دیکھیں میں اس کا نہ ہاں کا تھا نہ یہ کہا ہے آپ کہ تمہاری حرص نبیوں کی حرص، کتنا بڑا احسان کیا کہ ہر کسی کو میری طرف کھینچتے ہو، اے اللہ، لیکن ڈر نہیں جاتا اللہ کی قسم، کچھ گھڑی ہنستا ہوں پھر اندر ٹک ٹک ہوتی ہے، عظیم ہے نا آپ، تو پھر عظیم نعمت خدا کے بعد اگر ہے کوئی نعمت دنیا جنت سے اکثر، نہ دنیا کا وہاں توازن مثال دینا جنت کی کہ آقا جی اللہ کے نور میں سے ہیں، اور تمہارے حصے میں وہ نور آ جائے، اور پھر وہ نور تم کو چلاتا رہے کیا جائے، اور تمہیں چلنے کا طریقہ بتاتا رہے، یہ باتیں سچی جھوٹی ہیں، اس کو خاموشی سے سنو اور بولو واللہ عالم بصواب، اللہ جانے، اللہ جانے کون بشر، اللہ جانے یہاں کون بیٹھا ہے، اللہ جانے اس روپ میں کون بیٹھا ہے، ادھر دو ہستیاں ہیں، وہ کون سی ہیں، وہ جو کبھی کہتا ہے وہ سچ بھی ہے سچ نہیں بھی ہے، جھوٹ بھی ہے جھوٹ نہیں بھی ہے، وہ اللہ کے حوالے، وہ کسی گرد حالا شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور
نور کا شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا سے اللہ کبھی سے آقا کبھی 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 سے کا روپ سرے خدا و نبی شیخ کا روپ سرے خدا و نبی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی. اور آقا جی حیات النبی موجود ہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ان کے ہوتے ہوئے ہم کو کسی کی ضرورت ہے، لیکن جب غفلت ہے تو یہ حال ہوگا. آقا کے سوا کوئی رحمت للعالمین ہو سکتا؟ تمہاری سوچ ہے، کیا کریں. یہ چیزیں آپ کو سناتے ہیں اس لیے سناتے ہیں. وہ حیات النبی ہیں، موجود ہیں. جس دن نے تم نے رخ ان کی طرف کر لیا دل سے، ہر رحمت ہر نعمت تمہاری طرف رخ کرے گی. خدا کی قسم ہے، ہر نعمت ہر رحمت تمہاری طرف رخ کرے گی جس دن تم نے دل سے رخ ان کی طرف کیا. باقی سب بیکار باتیں ہیں اور یہ حقیقت ہے، اس میں شک نہیں ہے. چلیں یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ. شعر نبی کریم کی حدیث کے مطابق ہے. جو کہتے ہیں نبی وسیلہ نہیں، نبی تو بہت بڑی چیز ہے. ان کا پیشاب وسیلہ، ان کی زمین وسیلہ. آقا جی نے خود بھی کہا ہے یہ نبی کو وسیلہ بھی نہیں مانتے. آقا جی کا تھوک وسیلہ، آقا جی کا پیشاب وسیلہ، آقا جی کی زمین وسیلہ. تو فرمایا صحیح حدیث میں من استطاع منکم فلیمت بہا، تم میں ہر کوئی کوشش کرے میری زمین پہ آ کے مرے. یہ حضرت نبی کے من استطاع منکم، جس سے ہو سکے کوشش کرے، فلیمت بہا، اس زمین پر آ کر ان کی زمین نعمت رحمت کرم، ان کا تھوک رحمت نعمت کرم. خدا نے کہا ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور ایسا بلند کیا کہ آقا کے نہ چاہتے ہوئے بعضی چیزیں خدا نے ایسے اسباب بنائے کہ آپ کی پیشاب کی بھی عظمت خدا نے بتا دی لوگوں کو. وہ کیسے بتائی؟ آقا جی ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں لوگوں کے عقلوں کے خلاف، یا ان میں اس چیز کی صلاحیت سمجھ کی نہ ہو. تو ان سے مل جل کے رہتے تھے، یہی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے میں تمہارے ہی جیسا ہوں. کہاں ہمارے جیسے تھے. تو اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا، اتنا بلند کیا آپ کے پیشاب کی بھی کرامت اور معجزہ دکھایا. کیا دکھایا؟ کہ آپ کا پیشاب کسی عذر سے آپ نے کیا تھا، پھر آئے دوبارہ کہ میں پیشاب کو پھینک دوں، تو دیکھا برتن خالی تھا، ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا اس میں پیشاب تھا، میں نے پھینکنا تھا، یہ کیا وجہ ہے؟ اس میں نہیں ہے. کہا میں آئی، میں پیاسی تھی، قسمت والی تھی، تو میں نے پانی سمجھ کر پی لیا. تو پتہ آپ نے کیا کہا؟ لن تشتکی بطنکی بعد الیوم ابدا، آج کے بعد کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے تیرے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی. دیکھا آپ کا ذکر، اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی شہرت کی، آپ کا ذکر بلند کیا، یہاں تک کہ آپ کے پیشاب کی بھی شہرت کر دی خدا نے. ہاں کہ آپ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی سمجھ کے حساب سے. اس لیے آپ پیشاب خود پھینکنے جا رہے تھے. اگر ایسا ہوتا تو آپ خود بھی بلا کے کہہ سکتے تھے یہ میرا پیشاب ہے، میرا امتیاز ہے، میں رحمت للعالمین ہوں اور میرے پیشاب میں شفا ہے. صحابہ پی جاتے. ایسا نہیں کیا، بلکہ خود پھینکنے کا بھی کر رہے تھے.
ایسے ایک دفعہ پشنے لگوائے تو خون کسی صحابی کو دیا، اور ساتھ رہتے تھے، کچھ حالات کے واقف تھے، کہا جاؤ اس خون کو پھینک دو۔ وہ گیا تو اس نے سوچا کہ نبی کریم کا خون ہے، اس کو کیسے میں پھینکوں؟ اس نے پی لیا، قسمت والے نے۔ پھر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا کیا، تو اس نے بات کو چھپانے کی کوشش کیا، دفن کر دیا۔ کہاں دفن کیا؟ کہاں؟ یہاں پیٹ میں ڈالا۔ آپ نے کہا آج کے بعد اس کی جس کا مفہوم تھا کہ وہ آدمی راحت سے یا رحمت سے نہیں رہ سکے گا جس نے تجھے تکلیف دی، تیرے جسم میں نبی کے حصہ کچھ چلا گیا ہے۔ دیکھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو نبی کا وسیلہ تو بہت چیز ذات کا، ان کا خون، ان کا پیشاب، ان کی زمین بھی وسیلہ ہے، کہ آقا جی نے خود کہا من استطاع منکم، جس سے ہو سکے تو کوشش کرے میری زمین پہ آ کے مرے۔ اللہ۔ اور پھر ایک اور بھی بات اس میں ہے، اہل طریقت نے اس بات کو کہا اور ہم اس کی صحیح تحقیق تک پہنچ گئے۔ کیسے پہنچے یہ ہم نہیں بتائیں گے، لیکن ان کی ثبوت تک ہم پہنچ گئے، جس کو یقینی ثبوت کہتے ہیں۔ استخارے کی ضرورت نہیں، اتنا اشارہ کرتا ہوں۔ جن کی صحیح تمنا ہوتی کہیں بھی دفن ہو جائیں، فرشتے ان کو اٹھا کے آقا کی زمین پہ لے جاتے ہیں۔ اور جو ذاک منافق ہو مدینے میں مرے، فرشتے اس کو اٹھا کے مدینے سے لے کے باہر جا کے مارتے ہیں۔ اور اہل کشف نے یہ چیز دیکھی ہے، ہم نے یہ سنا تھا، لیکن ہمارے پاس کبھی کرم ہو جاتا ہے، جیسے میں کہہ تو نہیں سکتا ہوں کتنا کرم ہے نہیں ہے، تو ہم کو ایسی چیزوں کی پکی پتہ چل جاتی ہے۔ پھر ہم ان کو بیان کرتے ہیں یہاں، کیونکہ ہمارے معاملے میں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں بہت دخل ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، اس لیے لوگ کھچ وچ کے آتے ہیں، ورنہ یہ پھوتی خان، یہ اسکول کے یہ وڈیرے اور یہ دوسرے یہ بٹیرے اور یہ جو سے دوسرے ادھر کھچ کھچ کے آتے ہیں، یہ اثر کے پیچھے آتے ہیں، باتوں کے پیچھے نہیں آتے۔ باتیں کو سب پتہ ہیں، ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، مجھ کو، تم کو، لیڈروں کو، فیڈروں کو، لیکن یہاں آ کے ان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر زبان نہیں بند ہوگی تو پھر خدا نہ کرے۔ ہاں تو مجھے بھی پھوتی تھوڑی ہے نا، کہیں سے سپورٹ تو ہے جو اتنا میں جرت اتنے عرصے سے بولا ہوا ہوں، بلکہ آقا جی کا یہ اب میں بیچ میں تھوڑی سی بات نکل آتی ہے کہ بھیجنا تھا جہاں جاؤ میرا مدینہ بناؤ۔ تو یہ تمہاری قسمت ہے کہ میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، اور تمہارے دل میں ان کی عظمت ڈالتا ہوں، اور تمہارے دل میں ان کی عظمت آتی ہے ماشاءاللہ۔ ہاں جی، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے سارے پاکستان کو عاشق رسول بنائیں گے انشاءاللہ۔ خوش قسمت ہو، خوش قسمت ہو خدا کی، ان کی تعریف بھی کرتے ہو، ان کی نظروں میں بھی ہو۔ خدا کرے موت سے پہلے سامنے ہوتے رہیں کرم کے تقاضے میں، ورنہ کرم کا تقاضا نہ ہو، ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کو ادب سے بولنا چاہیے۔ جدھر نظر اٹھاوے اکھ دل قبضے وچ کر لے، جدھر نظر اٹھاوے وچ دلاں دے رچ دے جاون، بول رسیلے بولے، بول رسیلے بولے۔ ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ہمارے تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ! جو باتیں یہاں سنو گے قیامت تک نہیں سنو گے۔ سلسلے تبع رسول ہو سکتے ہیں، یہ اس میں ایک راز کی بات میں کہتا ہوں۔ بڑے بڑے صوفی یہاں آ جاتے ہیں، سلسلے والے آ جاتے ہیں،
ہمارے 4 سلسلے، ہمارے 100 سلسلے. نبی کے سامنے کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ سلسلے کے تابع نہیں ہے. نبی سلسلے کے تابع ہو سکتا ہے؟ اس بات کو یاد رکھنا. اس یہاں کوئی باتیں اگر بات نہ نکل جائیں کہ تو کسی سلسلے والے نہیں بولا. کہ ہمارے شیخ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا نبی کسی سلسلے کے تابع نہیں ہے، تو پھر وہ سوچے گا نبی کی بات ہے یا امین کی بات. اللہ 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 اللہ. قسمت ہے، قسمت ہے. ہمارے سلسلے میں نہیں ہے تو نہیں سے. نبی سلسلے کے تابع ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں، کوئی نہیں مانے گا. تو اس بات کو سوچنا. اور جس کو کہو گے نبی سلسلے کے تابع نہیں ہو سکتا، سلسلے نبی کے تابع ہو سکتے ہیں. وہ سلسلے سے باہر بھی بولتے ہیں، سلسلے کے اندر کی باتیں بولتے ہیں، سلسلے کے برعکس بھی بولتے ہیں جو کسی سلسلے میں نہ ہوئی تھی نہ ہوں گی. ان کی مرضی پر ہے نا. یہ کیسے بولتے ہیں؟ کسی کی زبان پہ بولتے ہیں. جب اس کی زبان پہ بولتے ہیں تو اس کو جرت ہوتی ہے. ایک حکومت کا آدمی حکومت کی زبان سے بولتا ہے، بڑی جرت کرتا ہے. کرتا نہیں کرتا؟ اس کو نسبت اور تعلق ہوتا ہے. تو سلسلے میں بھی کسی کو نسبت تعلق ہوتا ہے قاضی کا، تو وہ بھی بڑی جرت سے بولتا ہے. لیکن وہ نہیں بولتا ہے، بس بولتا ہے. اب تم اسی بات کو سمجھو. تمہاری عقل اگر صلاحیت ہے تو بات کی تہہ تک پہنچو. تو میری زندگی کو اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھو. جو دن نے میرے ساتھ گزارے اور اس میں فائدہ اٹھائیں. ہاں، فائدہ اٹھائیں. کہ لاکھوں برس کی تمہارا معاملہ یہاں سیکنڈوں میں طے ہو سکتا ہے. اگر شیخ سے تمہارا دل لگ گیا، پھر آگے دیکھنا کیا دکھتا ہے. ہاں، آگے تم کو خود ہی یقین آ جائے گا، تم خود ہی فیصلے کرو گے. ہاں، یہاں باتیں تقریروں کے مسئلے نہیں ہیں جیسے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہیں لیکن یہاں نہیں ہے. یہاں ٹچ پھر ادھر ٹچ، سمجھتے ہیں؟ بس تو خیال ہے ٹچ کا معاملہ ہو جائے. ٹچ کا معاملہ ہو جائے. میں اس وقت بہت خوشی میں بیٹھا ہوں، اس لیے ڈر کے آتا ہوں، خوشی سے جاتا ہوں. کیوں ڈر کے آتا ہوں؟ کہ ان کا احترام جیسے ہونا چاہیے میرے پاس نہیں ہے. میں جاہل آدمی ہوں، میرے پاس ایسا نہیں ہے. لیکن عقیدے میں بڑا احترام ہے. اس عقیدے کے احترام سے آپ کا عقیدہ بناتا ہوں. کیونکہ مجھے علم کی ضرورت ہے بھی نہیں بھی. جب خدا تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، تو اس کو علم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. وہ خدا کی زبان سے بولتا ہے، نبی کی زبان سے بولتا ہے. تو علم کا مسئلہ اس کا ختم ہو گیا. کچھ سمجھ میں موٹی عقل میں آیا؟ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سمجھو نا یار، ٹھیک ہے، ایسے سمجھو. تو ہم اپنے علم سے، اپنی قابلیت سے، صلاحیت کو ایک طرف رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا دخل نہیں رکھا ہوا بیچ میں. لیکن ان کا دخل ہے تو کافی ہے یا نہیں کافی؟ بس مبارک ہو تم کو، ہم کو مبارک ہو کہ ان کے کرم کے تقاضے ہمارے تمہارے ساتھ چل رہے ہیں. ہاں.